إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. معزز و محترم دینی والی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، ایک بات میں ہمیشہ اپنے خطبہ جمعہ کے آغاز میں ذکر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے دیا جانے والا یہ خطبہ جمعہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، کوئی رسمی چیز نہیں ہے کہ باپ دادا کے زمانے سے ہم سنتے آ رہے ہیں تو آج بھی سن رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، یہ بہت ہی بڑا اور عظیم پلیٹ فارم ہے۔ یہاں سے کی جانے والی گفتگو اس منبر سے یہ بامقصد ہوتی ہے، اس گفتگو کا وزن ہوتا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہمارے اسلام میں یہ خطبہ بطور عبادت ہم لوگ سنتے ہیں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس خطبے کے لیے لوگوں کو بلانا نہیں پڑتا کہ بھائی آپ آئیے، جمعہ کا دن ہے، اور اس کے لیے اشتہار لگائے جائیں یا پمفلیٹ چھپائے جائیں یا واٹس ایپ پر اعلانات نکالے جائیں کہ بھائی خطبہ ہے آپ آئیے۔ کسی کو بلانا نہیں پڑتا۔ عام تقریری پروگراموں میں یا عام خطبوں کے لیے لوگوں کو بلانا پڑتا ہے، فون کرنا پڑتا ہے، اور واٹس ایپ پر اعلان ڈالنا پڑتا ہے، تب لوگ آتے ہیں۔ لیکن یہ خطبہ جمعہ، اس کے لیے لوگ تیاری کرتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، عطر لگا کر اور ٹوپی لگا کر یہاں پر حاضر ہوتے ہیں، اور جب تک کوئی اس کو مکمل سن نہیں لیتا اٹھ کر بھی نہیں جاتے۔ اگر کوئی ایسی مجبوری آ گئی کہ جسے اٹھے بغیر چارہ نہیں ہے، ورنہ آدمی خاموشی سے، اور اس دوران کسی سے بات بھی نہیں کرتا، فون اٹینڈ بھی نہیں کرتا، کسی کی کال بھی ریسیو نہیں کرتا۔ یہ خطبہ جمعہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو، بہت بڑی نعمت ہے، جس کی اہمیت کا اندازہ ہم لوگ نہیں لگا سکتے، اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ ہم لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیمپریری چیزیں ہیں، اور یہ روایتی چیز ہے، رسمی چیز ہے جو چلا آ رہا ہے باپ دادا کے زمانے سے۔ میرے بھائیو، اس کا مقصد ہے سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے، اور معاشرے میں بدعت و خرافات اور شرکیات کو ختم کرنے کے لیے، سست لوگوں کو کے اندر جان پیدا کرنے کے لیے خطبہ بڑا ہی کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ کب؟ جب اس کا صحیح استعمال کیا جائے، سننے والے اس کی اہمیت کو سمجھیں کہ اللہ نے ہفتے میں ہمیں ایک دن دیا ہے ہمارے دین کو سیکھنے کے لیے، ہمارے دین کو جانچنے کے لیے، ایمانی طور پر ریچارج ہونے کے لیے اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور وقت سے پہلے آئے۔ اللہ کی قسم، میں ایسے جگہوں کو جانتا ہوں، ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے گاؤں میں ابھی بھی مسجدیں نہیں ہیں۔ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی ادے پور کے اندر، اور کہا شیخ صاحب ابھی مسجد بنی ہے، اور جب تک مسجد نہیں تھی ہر جمعہ کے دن یہاں سے بائک پر بھلواڑا تقریباً 150 کلومیٹر دور جاتا تھا اور سن کر خطبہ آیا کرتا تھا۔ ہمیں اور آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اللہ کی نعمت آسانی سے مل گئی۔ جن کے پاس مسجدیں نہیں ہیں ان سے پوچھئے کہ وہ کس قدر جمعے کے خطبے کا اہتمام کرتے ہیں،
اور اس نیت سے سننے آتے ہیں کہ کچھ چیز مل گئی جس سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے گی، اور اس خطبے کو اس نیت سے سننے چلتے ہیں کہ ہمارا دین بدل جائے گا اور ہماری آخرت سنور جائے گی، دنیا سنور جائے گی۔ میرے بھائیو، اس خطبے کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے، اس کا مقام سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ ہم سے مسجد چھین لے گا۔ اور ہوا ہے ایسا کورونا کے وقت میں، جب 3 لوگ 4 لوگ نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوتے تھے، گنجائش نہیں تھی جمعے کے خطبے کے لیے، اور لوگ لائن لگاتے تھے، فون پر فون آتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی۔ میرے بھائیو، اللہ وہ وقت واپس بھی لا سکتا ہے، وقت سے پہلے آئیں اور اس انٹینٹ سے ساتھ آئے کہ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز نافذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطبے کو اس کے مقصد کے تحت سننے اور سنانے والا بنائے اور اس کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے۔ میرے بھائیو، وقت اور حالات کا تقاضا یہ تھا کہ نئے سال پر خطبہ دیا جائے، کیونکہ نیا سال آیا ہے، ایک اور دیوار گر گئی انسان کی زندگی کی حیات کی پٹری سے، اور انسان سمجھتا ہے نیا سال مبارک ہو۔ میرے بھائیو، نیا سال مبارک ہو، لیکن چونکہ میرا موضوع چل رہا تھا غصے کے تعلق سے، اور اس کا دوسرا پارٹ، دوسری قسط باقی ہے، لہٰذا اس غصے کے تعلق سے جو باتیں ہیں وہ بیان کروں گا، اور اخیر میں تھوڑی سی باتیں نئے سال کے تعلق سے میں بیان کر کے اپنے خطبے کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے والا بنائے اور لوگوں کو بھی اپنے کان کھول کر سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ میرے بھائیو، غصے کے تعلق سے بہت ساری باتیں میں نے پچھلے خطبہ جمعے میں آپ کے سامنے بیان کی تھی۔ غصہ کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور غصے کے اسباب اور ریزنز کیا ہوتے ہیں، اور غصہ انسان کو کیوں آتا ہے، اور اسی طرح سے غصے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، اسی طرح سے غصہ کب بری چیز ہوتی ہے، یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ غصے کے نقصانات کے تعلق سے ایک چیز اور بیان کرتا چلوں، اگر غصے کے نقصانات کا انسان کو پتہ چل جائے تو کبھی بھی وہ غصہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ غصہ کرنے کے بعد انسان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے، جو اپنے عمل سے اس کا ریئیکشن کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو اتنا پچھتاوا ہوتا ہے کہ پوری زندگی افسوس اور شرمندگی اور پچھتاوے میں گزار دیتا ہے، لیکن وہ افسوس ختم نہیں ہو پاتا۔ ایک آدمی سے میری ملاقات ہوئی، اس نے کسی کا قتل کر دیا۔ یہ بات دمام کی ہے میرے بھائی، دمام کی، قتل کرنے والا مکرانے کا یہ شخص تھا، اور آج سننے میں آیا، آج 6 سال کے بعد جیل کاٹنے کے بعد اسے اس کی سزا ہو گئی ہے، اسے بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ رو رہا تھا، افسوس کر رہا تھا کہ میں نے کیا کر دیا اپنی زندگی میں، کیوں غصے میں آ کر اس کو قتل کر دیا، بے جان مخلوق کی اور بے جان معصوم شخص کی میں نے کو قتل کر دیا، اور اس کو زندگی اس کی ختم کر ڈالی، اس کو موت کے گھاٹ اٹھار دیا۔ وہ اس قدر سسک کے رو رہا تھا، میرے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں تھا، اس کی بیوی، اس کے بچے چھوٹے، اور اس قدر اس کو اپنے والدین کا غم کھایا جا رہا تھا کہ غصے میں نے کیسے اس کی جان لے لی، اور آج میری زندگی میں جیتے ہوئے بھی ایک زندہ لاش، کیونکہ آدمی جب کسی کا قتل کرتا ہے غصے میں آ کے، کیا بچتا ہے اس کا؟ اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، اس کی دولت، اس کے رشتہ دار، سب اس سے ہٹ گئے، سب اس سے دور ہو گئے، اور وہ اس جیل کی کالی کوٹری میں، اندھیری کوٹری میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو غصے کا پچھتاوا میرے بھائیوں، کبھی بھی پوری زندگی انسان افسوس کرتا رہے وہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اور کسی آدمی کو غصہ آیا کرتا تھا، کسی آدمی کے پاس گیا، کسی حکیم اور سمجھدار آدمی کے پاس، مجھے بڑا غصہ آتا ہے، مجھے اس کا علاج بتا دو، بات میں غصہ آتا ہے، میں کیا کروں، غصے کا کوئی علاج بتا دو۔ کہا تمہیں غصے کا علاج کرنا ہے؟ ہاں مجھے غصے کا۔ کہا ایک کیل لو اور جنگل میں جاؤ اور فلاں درخت پر اس کو گاڑ کے آ جاؤ۔ وہ گیا اور کیل کو فلاں جس جنگل کا نام بتایا تھا، جس درخت کا، اس میں گاڑ کے آ گیا۔ آیا کہ میں گاڑ کے آ گیا، اچھا واپس اس کیل کو اکھاڑ کر لاؤ۔ گیا اور کیل کو واپس اکھاڑ کر لے آیا۔ پوچھا وہاں پر کیا دیکھا؟ کہا کچھ نہیں ہوا، بس اس درخت کے اندر سوراخ ہو گیا تھا۔ فرمایا غصے کے وقت وہ سوراخ وہی ہے، غصے کے وقت جو لوگوں کے دلوں پر تم سوراخ کرتے ہو وہ سوراخ وہی ہے، سمجھ لو تم غصہ کرتے ہو، لوگوں کے دلوں میں سوراخ کرتے ہو۔ اسی وجہ سے غصہ یہ جانی، مالی، اخلاقی اور معاشی اور سماجی
کتنے نقصانات کا باعث بنتا ہے۔ ایک غصیل باپ کبھی بھی اپنی اولاد کے یہاں محبوب نہیں ہو سکتا، ایک غصیل شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کا محبوب اور پسندیدہ نہیں ہو سکتا، اور ایک غصیل باپ، ایک غصیل شوہر، ایک غصیل بھائی جب گھر پہ جاتا ہے گھر والے اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، یہ بات بات میں غصہ کرتا ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان کی شخصیت برباد ہو جاتی ہے، انسان کا روب و دبدبہ ختم ہو جاتا، اور کوئی اسے اچھی نظر سے اور محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا۔ میرے بھائیوں، غصہ یہ انسان کی بہت ساری چیزوں کا قاتل ہے، انسان کی عزت کا قتل کرتا ہے، انسان کی شخصیت داغدار ہو جاتی ہے، اور انسان کی کوئی بھی نعمت اس کے لیے باعث نعمت نہیں بچتی۔ اور غصے کے نقصانات میں سے میرے بھائیوں جسمانی نقصانات بہت سارے ہوتے ہیں۔ جسمانی نقصانات آپ دیکھیں، غصے کی وجہ سے چلے جائیں آپ ہاسپٹلوں میں، پتہ چلے گا غصے کی وجہ سے اکثر لوگوں کو بی پی، ہائی بلڈ پریشر کی جو بیماری ہوتی ہے نا، غصے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان غصہ آیا اور غصہ سر پر سوار ہوا اور سر کی نسیں پھٹ گئی اور برین ہیمریج ہو گیا۔ اور غصے کی وجہ سے عورت کو غصہ آیا، وہ پریگنینٹ ہے، حاملہ ہے، اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ غصے کی وجہ سے انسان لکوے کا شکار ہو گیا۔ کتنی بیماریاں، جسمانی بیماریاں یہ غصے کی وجہ سے انسان کے اوپر آتی ہے اور انسان برباد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے کہا تھا، غصہ یہ مطلقاً حرام نہیں ہے، غصہ عمومی طور پر ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن بعض ایسے مقامات ہیں جہاں غصہ قابل تعریف ہے، جہاں غصہ آپ کے ایمان کی دلیل ہے، جہاں غصہ کرنا جائز ہے اور غصہ کرنے کا آپ سے مطالبہ کیا گیا ہے، وہاں اگر آپ کو غصہ آنا آئے تو آپ سمجھ لیجئے آپ ایمانی اعتبار سے کمزور ہیں، آپ کا ایمان آپ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کرام کو بھی غصہ آیا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے غصے کا بھی ذکر ہے، یونس علیہ السلام کے بھی غصے کا ذکر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے احادیث کے اندر غصے کا ذکر ہے۔ غصہ جب باطل کے خلاف ہو، حق کے خلاف ہو، اور غصہ جب لوگوں کو برائی سے دور کرنے کے لیے ہو، اور غصہ یہ اس وقت اچھی چیز ہے۔ غصہ کب بیکار ہے، کب برا ہے، کب حرام ہے؟ جب اس میں ذاتی مفاد اور اپنی ذات کے لیے ہو، انسان اپنی ذات کے لیے، اپنے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے اور انتقام لینے کے لیے غصہ کرے، یہ غلط ہے۔ ورنہ اگر برائی کو دور کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے غصہ ہو، اگر آپ وہاں غصہ نہیں کریں گے تو برائی کو اچھائی میں کیسے تبدیل کریں گے؟ غصہ اگر اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو، جو لوگ اللہ کے دین کی، اللہ کے شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، وہاں آپ غصہ کریں، وہاں آپ کا غصہ مطلوب ہے اور اچھی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی غصہ آیا، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، یاد کرو اس وقت کو جب موسیٰ کوہ طور سے واپس لوٹ کر آئے، اپنی قوم کے پاس سخت غصے میں تھے، بڑے غصے میں تھے۔ اور غصہ کیوں آیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم نے اللہ رب العالمین کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے، اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ میں نے ان کو اتنا سمجھایا شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور میرے جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ ان کو بڑا غصہ آیا، انبیاء کرام کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں، بلکہ اپنی امت کی فکر کے لیے، اپنی امت کی اصلاح کے لیے، اپنی امت کی بھلائی کے لیے، اور اپنی امت کے لیے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے انہوں نے غصہ کیا کہ اب میری قوم نے یہ اللہ کے غصے کو اپنے لیے حلال کر لیا۔ انہیں غصہ آیا تاکہ یہ سمجھ جائے۔ یونس علیہ السلام کا غصہ دیکھیں، ظن ان لن نقدر علیہ فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یاد کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یونس علیہ السلام مچھلی والے، جب انہیں غصہ آیا اپنی قوم پر، وہ اپنی قوم کو، نینوا والوں کو، نینوا بستی کو دین اسلام کی دعوت دیتے رہے، شرک سے روکتے رہے، حلال کا کھانے کی تلقین کرتے رہے، پھر بھی وہ حرام خوری پر اتر آئے تو انہیں غصہ آیا۔ غصہ اس قدر آیا کہ اپنی قوم والوں کو ہی چھوڑ کر چلے گئے، اللہ کے حکم کے بغیر ہی غصے میں اپنی قوم والوں سے دور چلے گئے کہ یہ نادان قوم، یہ ظالم قوم اب مجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے بھی، یونس علیہ السلام نے بھی غصہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا
آپ کا چہرہ لال ہو جایا کرتا تھا، آپ کا مزاج بدل جایا کرتا تھا، آپ کے گال پھول جایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام پہچان لیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب آپ دین اسلام کی خلاف ورزی کہیں دیکھتے تھے، وہ کام دیکھتے تھے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ کام دیکھتے تھے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا غضب ٹوٹتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو دیکھ کر سخت غصہ ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور دیکھا کہ اماں عائشہ کے گھر پر سامنے ایک پردہ لگا ہوا ہے جس میں تصویریں ہیں، جس میں جاندار چیزوں کی تصویریں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ آیا، آپ کا چہرہ لال ہو گیا اور آپ نے اس پردے کو پھاڑ ڈالا اور کہا اللہ کا عذاب، سخت سے سخت عذاب اس پر نازل ہوتا ہے جو یہ تصویریں بناتے ہیں اور تصویریں لگاتے ہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان کو ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آج کل تصویریں اپنا البم بنانے کو انسان بڑا فخر سمجھتا ہے، کہیں جاتا ہے گھومنے کے لیے تو فوٹو نکالتا اور البم میں رکھتا ہے، اپنی شادی کی ویڈیو ریکارڈنگ کراتا ہے۔ وہ اللہ کے عذاب سے بچے میرے بھائی، اللہ کے عذاب سے بچے، اللہ کا عذاب سخت ہوتا ہے۔ تصویر ویڈیو اسی وقت جائز و حلال ہے جب اس کا دینی مقصد ہو، اس کا مقصد خیر کی تعلیم دینا ہو، خیر کو پھیلانا ہو، اچھا مقصد ہو، ورنہ یہ تصویریں بنانے والوں پر اللہ کے رسول کا سخت غصہ اترا ہے اور اللہ کے رسول نے سخت غصہ کیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دیکھیے، خلاف شرع کوئی کام دیکھتے تھے آپ بڑا سخت غصہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پر تو ہوتا ہے بھائی، کسی کو خلاف شرع اور اللہ کے دین کا مذاق اور دھجیاں اڑاوے دیکھو اور تلقین کرو، نصیحت کرو، وہ الٹا آپ پر غصہ کرنے لگتا ہے۔ مولانا اپنی فکر کیجئے، میں اپنی قبر میں جواب دوں گا، میں جواب دے دوں گا، یہ کوئی جہالت والا جواب ہے؟ وہ جاہل ایسا شخص جو کہتا ہے میں دیکھ لوں گا، مجھے جواب دینا اپنی قبر میں، یہ کوئی جواب ہے؟ آپ اللہ کے عذاب سے بچ پاؤ گے؟ قبر میں جواب دینے کی سخت پیدا ہو جائے گی جب حرام کام کر کے جاؤ گے؟ میرے بھائیو، یہ جو جواب دیتا ہے نا میں اپنی قبر میں جواب دینے والا ہوں، وہ سب سے بڑا جاہل ہے جو اللہ کے عذاب کو نہیں جانتا، اللہ کے دین کو نہیں جانتا۔ کسی کو سمجھائیں یار آپ یہ قسطوں والا موبائل کیوں خریدتے ہیں، اس میں قسطیں ہوتی ہیں، یہ سود بیاج کا کیوں کرتے ہیں؟ مولانا میں سمجھانے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں سر۔ کسی کو روکو، بھائی یہ کڑا چھلا یہ چاندی کا کیوں پہنے ہوئے ہو، اور اس کا تیور دیکھیے اور جواب دیکھیے، کیسے جاہلانہ جواب۔ میرے بھائیو، اسلام کہتا ہے اگر کوئی آپ کی اصلاح کرے تو اس پر غصہ نہیں ہونا ہے، اس پر کبھی غصہ نہیں ہونا، وہ آپ کو دین کی بات بتا رہا ہے، آپ کے رب کا پیغام سنا رہا ہے، آپ کو غصہ اس طرح کے ڈھونڈے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے قبر میں جواب دینے والا ہوں، میں دیکھ لوں گا، اور تمہارا امر تمہارے ساتھ۔ یہ جہالت والی باتیں ہیں، ان کو چھوڑو۔ اور آج بھی یہ چیز رائج ہے ہمارے معاشرے میں، بہت سارے دیندار لوگ ایسی بات کرتے ہیں، پکے نمازی، ان سے اگر کہا جائے دین کے خلاف کام کرتے ہیں، میں جواب دینے والا ہوں، آپ اپنی خیر منائیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف شرع کوئی کام دیکھتے تھے سخت غصہ ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے ریشم کا کپڑا دیا، آپ کے پاس کہیں سے آیا تھا، آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اس ریشم کا کپڑا اپنے لیے سلا لیا، اپنا جوڑا سلا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے، سخت ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ لال ہو گیا اور کہا اے علی، یہ جوڑا میں نے تمہارے لیے پہننے کے لیے دیا تھا، یہ عورتوں کے لیے حلال ہے، مردوں کے لیے حلال نہیں ہے، مردوں پر حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ریشم کا لباس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوتے تھے جہاں بات آتی تھی عام لوگوں کی، جہاں ظلم ہوتا تھا، ناانصافی ہوتی تھی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوا کرتے تھے۔ اگر کوئی کسی کا حق کھا رہا ہے، کسی پر ظلم کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ساتویں آسمان پر ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو بڑے شفیق تھے، بڑے رحیم تھے، آپ جیسا رحیم اور شفیق اپنی امت کے لیے آج تک دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا، آپ سے زیادہ مہربان کوئی شخص نہیں آیا۔ لیکن جب بات اللہ کی آتی تھی، اللہ کے دین کی آتی تھی، اللہ کی شریعت کی آتی تھی، تب آپ غصہ کرتے تھے۔ وہاں آپ لاگ لپیٹ سے کام نہیں کرتے تھے، وہاں آپ چاپلوسی سے کام نہیں کرتے تھے، وہاں آپ کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، شکایت ہوئی ایک امام کی کہ اللہ کے نبی یہ امام لمبی لمبی قراتیں کرتے ہیں، موٹی موٹی لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے ایک صحابی نے کہا میں نے نماز گھر میں پڑھنا شروع کر دی ہے،
ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بلایا, افتان انت, فتنہ پھیل رہا ہے. آج ایک شخص نماز آنے سے رکا ہے, آج پورے لوگ, مسجد خالی ہو جائے گی, تم فتنہ پھیلانا چاہتے ہو. آپ نماز کیسے پڑھاؤ گے؟ اللہ کے رسول نے قاعدہ بتایا, آپ کی مسجد میں, آپ کے نمازیوں میں جو سب سے کمزور ہو, جو سب سے زیادہ بیمار ہو, اس کی رعایت کرتے ہوئے تمہیں نماز پڑھانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے, اور صحابہ کرام کہتے ہیں اتنا غصہ ہوئے کہ اس سے زیادہ غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا, آپ کے فیصلے پر کوئی اگر اعتراض کرتا تو اللہ کے رسول سخت غصہ ہوا کرتے تھے. میں نے فیصلہ کر دیا, مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا کون ہے اس دنیا میں, اور میرے فیصلے پر اعتراض ہو رہا ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا جھگڑا ہو گیا ایک انصاری سے مدینے میں, اور جھگڑا اس بات پہ تھا کھیت میں پانی پلانے کے تعلق سے. کھیت میں جو پانی, جو نہر آتی تھی, پہلے میرے کھیت میں آتی تھی, پھر اس کے بعد گزر کر دوسرے انصاری صحابی کے کھیت میں آتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا, عبداللہ بن زبیر پہلے اپنے کھیت کو پانی پلا دو, اور پانی پلانے کے بعد اس پانی کو چھوڑ دو, تمہارا انصاری بھائی بھی اپنے کھیت کو پانی پلا دے. اور انصاری صحابی نے اعتراض کر دیا, یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے, اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے, آپ کا چہرہ لال ہو گیا, ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ کے چہرے پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے زبیر, اب سنو, پانی تم پلاؤ اور پھر پانی جمع بھی کر لو یہاں تک کہ تمہاری کھیت کی جڑوں تک پہنچ جائے, اس کے بعد تم اپنے انصاری صحابی کے لیے یہ چھوڑنا. حقیقت میں فیصلہ درست یہ تھا, لیکن میں نے اس کی بھلائی کے لیے پہلے یہ فیصلہ کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض جب کرتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہو جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ کوئی بھی آدمی غلط کام کر رہا ہے, منکر کام کر رہا ہے, بیکار کام کر رہا ہے, جس کی شریعت میں یاد نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا کہ کسی نے مسجد کے قبلے کی طرف کھنکار دیا ہے, بلغم لگا دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے کہ مسجدیں یہ تھوکنے کے لیے ہے, تھوکنے کے لیے اس طرح سے مسجدوں کو گندا کرو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوکنے پر, بلغم پر, بلغم تو چلو انسان کو بیماری ہوتی ہے, انسان سردی میں نزلہ زکام ہو, اس پر اس قدر غصہ. ہمارے ہاں کوڑی اور کھینی اور گٹکا کھانے والے جو وضو خانے کو برباد کر کے رکھتے ہیں, ان کا معاملہ کیا ہوگا میرے بھائیو؟ جو گٹکا اور کھینی اور کوڑی کھا کر اور وضو خانے کو گندا کرتے ہیں, جہاں بدبو آتی ہے اور دوسرے نمازی کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ان پر کتنا زیادہ ہو سکتا تھا میرے بھائیو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو آپ غصے کی حالت میں غصہ دیتے, آپ بالکل پوری انٹینسٹی کے ساتھ خطبہ دیتے تھے. آپ کی آواز بلند ہوا کرتی تھی, آپ کا چہرہ بالکل لال ہوا کرتا تھا, گویا آپ لشکر سے ڈرا رہے ہیں, عذاب سے ڈرا رہے ہوں, کسی اپنے لشکر کی ٹریننگ کر رہے ہوں. اس طرح سے آپ غصے والا خطبہ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اپنی اصلاح کریں اور اپنی اصلاح کریں. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پر غصہ نہیں کیا. آپ کی 11 بیویاں تھی, کسی بیوی نے کبھی یہ شکایت نہیں کی اللہ کے رسول نے مجھے مارا ہے. آپ کے اتنے صحابہ کرام تھے, کسی صحابی سے یہ نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول نے کسی پر ناحق غصہ کیا ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کے ساتھ انصاف کیا کرتے تھے, مظلوموں کو ان کا حق دیا کرتے تھے, اور کسی مظلوم پر ظلم ہوتا دیکھتے تھے آپ رکتے نہیں تھے بلکہ غصہ کرتے اور سمجھاتے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو. ابو مسعود رضی اللہ عنہ, ان کے غلام سے غلطی ہو گئی, ان کے خادم سے غلطی ہو گئی. ابو مسعود اپنے غلام کو پیٹنے لگے, مارنے لگے. ابو مسعود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا پیچھے سے اور آواز دیا, خبردار. ابو مسعود سہم گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا, کہاں پوچھے کہ اللہ کے رسول غصہ ہے, اللہ کے رسول غصہ ہے, سخت غصہ
غصے میں کانپ اٹھے اور کہا، ابو مسعود جب اللہ کے رسول کے غصے کو دیکھے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غصہ میں نے دیکھ لیا ہے، اللہ کے رسول آپ گواہ رہیے آج کے بعد میں اپنے اس غلام کو ماروں گا نہیں، یہ آخری مار تھی، آج کے بعد میں ماروں گا نہیں۔ اتنا کہنے کے بعد بھی ابو مسعود کو چین نہیں آیا، قرار اور اطمینان نہیں آیا کہ میں نے اللہ کے رسول کو ناراض کیا، غصہ کیا ہے۔ کہا اللہ کے رسول واللہ فقد حری فی سبیل اللہ، اللہ کے رسول گواہ رہیے میں نے آج سے اس کو آزاد کر دیا ہے، اب میرا ایک خادم نہیں ہے، میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کے مسیحا تھے، جب کسی کو دیکھتے فلاں نے فلاں کا حق کھایا ہے، اس پر ظلم کیا ہے، اللہ کے رسول خاموش نہیں بیٹھتے تھے، ورنہ آپ سے زیادہ محبت کرنے والا، نرمی کرنے والا کوئی بھی انسان اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا کردار اور آپ کا معاف کرنا، میرے بھائیوں دنیا میں ایسی مثال کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا۔ غصے کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں اور وقت بھی کم ہے۔ علاج میرے بھائیوں، غصے کا علاج بھی ہمارے اسلام نے بیان کیا ہے، غصے کا علاج کرنے کی ضرورت ہے۔ غصہ جب بھی انسان کو آئے فوراً اللہ کی پناہ میں آئے، اللہ سے پناہ مانگے اور سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دو صحابہ کرام جھگڑ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک آدمی غصے میں ہے، اللہ کے رسول نے کہا میں ایسا کلمہ جانتا ہوں جو یہ پڑھ لے گا تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، تو آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تمہارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ غصے کا علاج میرے بھائیوں، غصہ جب بھی انسان کو آئے، غصہ یہ فطری چیز ہے، آنا ہی آنا ہے، لیکن اس کو دبانا، اس پر کنٹرول کرنا یہ ایک مومن سے مطلوب ہے۔ غصہ جب بھی آئے تو انسان کو اپنی پوزیشن چینج کر دینی چاہیے، جس حالت میں ہے اس حالت کو چینج کر دینا چاہیے۔ اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے پھر بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو لیٹ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی تم میں سے کسی کو غصہ آئے، اگر کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ اسی طرح سے غصے کا بہترین علاج میرے بھائیوں، انسان کو جب غصہ آئے بالکل خاموش ہو جائے، بالکل خاموش ہو جائے، اور یہ سب سے بہت بہترین علاجوں میں سے ایک علاج ہے، کیونکہ انسان کو جب غصہ آتا ہے تو اس کی زبان حرکت میں آتی ہے، پھر زبان حرکت میں آتی ہے تو پھر وہ گالیاں دینا، تان و تشنی کرنا، لان تان کرنا اور یہ سنانا وہ سنانا، جس کی وجہ سے بات کا بتنگڑ بنتا ہے اور بات پھیلتی ہے اور غصہ انسان کا بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ ہے تو خاموش ہو جائے، اور بہترین علاج ہے انسان جہاں پر ہے اس جگہ کو چھوڑ دے، کہیں دور چلا جائے، کیونکہ انسان سوچے اس وقت کہ اگر میں جو ریئیکشن کرنے والا تھا، زبان سے جو انتقام لینے والا تھا، 15 منٹ بعد اس کو سوچے کہ اگر میں نے وہ کلمات کہہ دیے ہوتے تو کتنا بڑا بونڈر ہو جاتا اور کتنا نقصان ہو جاتا میرے بھائیوں، کتنا بڑا انسان طلاق دیتا ہے اور کسی کو مار دیتا ہے، کسی کو پر الزام لگاتا ہے، کتنے نقصانات ہوتے ہیں۔ انسان خاموش ہو جائے اور سوچے کہ میں خاموش رہ جاتا ہوں ابھی، اور 15 منٹ بعد اس کو خیال آتا ہے کہ اگر اس وقت میں بول دیتا تو کتنا بڑا نقصان ہو جاتا، تو انسان خاموش ہو جائے، یہ سب سے بہترین علاج ہے۔ اسی طرح سے اگر انسان پھر بھی غصہ ختم نہیں ہو رہا ہے تو ایک علاج ہے کہ انسان وضو کر لے، کیونکہ غصہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو آگ کو ٹھنڈا کرنے کا علاج کیا ہے؟ اس میں پانی ڈال دیا جائے، تو وضو بھی بہترین علاج ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو انسان ہمیشہ یاد رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی کام کرنے کا بتائیے، مجھے کوئی کام کرنا بتائیے، کوئی نصیحت کیجیے، کوئی وصیت کیجیے۔ اللہ کے رسول نے کہا لا تغضب، غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو، مطلب غصہ تو آئے گا، غصے پہ کنٹرول رکھنے کی کوشش کرو، اس کا اظہار مت کرو۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، فردد میرا بار بار پوچھا، اللہ کے رسول کچھ اور بتاؤ، کچھ اور بتاؤ۔ اللہ کے رسول بار بار کہتے رہے لا تغضب، لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ایسے ہی نہیں ہے کہ ایک صحابی پوچھ رہے ہیں کہ نصیحت کرو، کوئی کام کرنے کا بتاؤ، اور اس کو کہہ رہے اللہ کے رسول غصہ نہ کیا کرو، کیونکہ غصہ تمام بیماریوں کی، تمام مشکلات کی، تمام پریشانیوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے غصہ پینے والے کے لیے، اس وعدے کو انسان یاد کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کظم غیظا وهو قادر علی ان ينفذه، جو غصے کو پی جائے اور پاور ہے، اختیار ہے کہ غصے کا اظہار کر سکتا ہے، کنٹرول ہے،
پھر بھی وہ پی جائے غصے کو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کے سامنے اس کا نام لے کر اسے بلائے گا. دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق، پوری دنیا پوری انسانیت کے سامنے کھڑا کر کے بلائے گا، فلاں میرا بندہ حاضر ہو، اور اللہ اس کو یہ آپشن اور اختیار دے گا، یہ جتنی حوریں ہیں جس کو چاہے لے لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غصے کا وہ گھونٹ جسے انسان پیتا ہے اس سے بہترین کوئی بھی گھونٹ نہیں ہے جس کو انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیتا ہے. غصہ پینے والا ہی بہت بڑا طاقتور اور بہادر اور پہلوان انسان ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں اللہ کی توحید پر ایمان رکھیں. اللہ کی توحید، انسان یہ کامل یقین رکھے کہ غصہ دلانے والی ذات اللہ کی ہے. غصہ دلانا، غصہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے فطرت میں ڈالی ہے، اور جس نے مجھے غصہ دلایا ہے اس کا کوئی بس نہیں ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں کہ وہ مجھے نقصان پہنچا دے گی، اللہ کی طرف سے ہے. اگر میں اس پر غصہ کرتا ہوں تو گویا اللہ پر غصہ کر رہا ہوں. انسان کی توحید اگر مضبوط ہوتی ہے تو کبھی بھی وہ غصہ نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غصہ کیا کرتے تھے ایک بات، لیکن آپ غصے میں بھی آپ کی زبان سے گالی نہیں نکلتی تھی، آپ لان و تان نہیں کرتے تھے، آپ بےہودہ گوئی پر نہیں اتراتے تھے، اور آپ بدتمیزی نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم انی اسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب. اے اللہ غصے کی حالت میں بھی اور خوشحالی کی حالت میں بھی، رضامندی کی حالت میں بھی میں حق بات بولنے کا سوال تجھ سے کرتا ہوں. غصے کی پناہ اللہ سے مانگے. اللہم انی اعوذ بک من الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. اے اللہ برے اخلاق، بری چیزیں جن کے اندر یہ غصہ بھی داخل ہے، اللہ ان سے تیری پناہ میں آتا ہوں، ان سے مجھے دور رکھ. تو میرے بھائیو غصے کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں جو ختم ہوئی. نیا سال میرے بھائیو، نیا سال، ہیپی نیو ایئر 2024 آنے والا ہے. ایک سال اور اگر میری زندگی، اس کو مثال سے سمجھ، میری زندگی اگر 60 سال کی تھی تو اس میں سے ایک سال اور ختم ہو گیا. یہ سمجھ لیجیے، آپ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ موت کے اور قبر کے اور زیادہ قریب ہو گئے ہیں. 2024 ابھی شروع ہونے والا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں 1924 آج سے 100 سال پہلے کیا ابھی مکرانہ میں کوئی موجود ہے؟ کوئی موجود ہے بھی تو کہاں موجود ہے؟ اپنے گھر میں، اپنے بستر میں یہاں موجود ہے. ایسے ہی 2124 میں یہاں کوئی نہیں موجود رہے گا. ہم میں سب مر جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ سب قبر میں جائیں گے. انسان جیسے جیسے یہ دن بدلنا، یہ گھنٹے، یہ دن، یہ ہفتے، یہ مہینے، یہ سال، یہ انسان کی موت کا پیغام، موت کا پیغام. جس طرح سے 100 سال پہلے کے لوگوں کو تم نہیں جانتے، 100 سال بعد والے بھی تمہیں نہیں جانیں گے. اور انسان ہیپی نیو ایئر بنا رہا ہے اور خوشیاں بنا رہا ہے، اور جتنی حرام کاریاں اور اللہ کے دین کے ساتھ بغاوت اس ہیپی نیو ایئر میں ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. میرے بھائیو اس میں شراب خوری اور زنا، عیاشی کتنی ہوتی ہے، اور تاریخ گواہ ہے. میرے بھائیو تاریخ گواہ ہے. اور اس امت پر جتنے بڑے عذاب آئے ہیں وہ اسی سال کے اختتام پر آئیں، کیونکہ اللہ کو ناراض کیا. سونامی کب آیا تھا؟ دیکھیں 25 دسمبر کو کب آیا تھا. جتنے بھی برے بلائیں آتی ہے یہ سال کے اختتام میں آتی، کیونکہ لوگ اللہ کو ناراض کرتے ہیں. میرے بھائیو زندگی کا سبق، زندگی ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا یہاں پہ. اللہ ہماری اصل زندگی دنیا کی زندگی نہیں، آخرت کی زندگی. ہر آدمی سوچے کیا کیا ہے اس نے، کیا کیا ہے اس نے. صرف کھانا کھا لینا، پی لینا، سو لینا، بچے پیدا کر لینا، بچوں کی شادیاں کرا لینا، یہی ٹینشن لے کے ہم جیتے ہیں میرے بھائیو. یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. کام وہ کرو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کریں، ہمیں لوگ یاد کریں. ہم میں سے اکثر کی ٹینشن کیا ہے؟ کھانا ہے، پینا ہے، کمانا ہے، سونا ہے اور اپنی شادیاں کرنی، بس یہی. یہ کوئی ٹینشن ہے میرے بھائیو؟ مومن کی ٹینشن یہ نہیں ہوتی. مومن یہ ٹینشن لے کے جیتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے لوگ یاد کریں، ایسا کام کر کے جاؤں. ہم اور آپ نے کام کیا کیا ہے؟ صحابہ کرام، یہ نیا سال، یہ پیغام ہے. صحابہ کرام اپنا محاسبہ کیا کرتے تھے، پلاننگ کرتے تھے کہ میں کیا کام کر کے جاؤں کہ مجھے لوگ یاد کریں. صحابہ کرام کی میٹنگیں اس بات میں ہوتی تھی، ہاں بھائی تمہارا کیا ارادہ ہے، کیا کرنا چاہتے ہو دنیا میں؟ میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ فلاں فلاں جگہ اسلام کی تعلیمات پہنچے، فلاں فلاں جگہ کو فتح کروں اور وہاں پر اسلام کا غلبہ کروں. اور جس صحابی نے یہ کہا، یہ ٹھانی زندگی میں اس نے یہ کام کر کے دکھایا. فلاں نے کہا میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس نے یہ کیا. ہماری پلاننگ کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ ہماری پلاننگ. آج صبح ہی ایک واقعہ پڑا، پیسے والوں سے مخاطب ہوں میرے بھائیو. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا مرنے کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں گے؟ ہماری اولاد بھول جائے گی. مرنے کے بعد وہ کام کرے کہ ہم ایسا کام کر کے جائیں جہاں سے لوگ فائدہ اٹھائے اور قیامت کی صبح تک ہمارے نام اعمال میں
اجر اور ثواب لکھے جانے سے کوئی نہ روکے انسان پیسہ پیسہ پیسہ. ایک آدمی 20 سال کی عمر میں محمد صدیق صابور افریقہ سے آیا تھا, بعد میں مسلمان ہوا, کرسچن تھا 20 سال کی عمر میں, کرسچن تھا 20 سال کی عمر میں. 1906 میں چنئی آیا تھا, کیا لینے کے لیے؟ شکر خریدنے کے لیے چنئی آیا تھا, اور یہاں آ کر اسلام قبول کیا. 3 سال میں آتے ہی اس نے 42 لاکھ روپے اللہ کے لیے خرچ کیے, اور کتنے مدرسے, کتنے ہاسپٹل, کتنے کالج, کتنے نرسنگ ہوم بنا کے گیا. 30 سال کی مدت میں, صرف 3 سال, 23 سال میں اس کا انتقال بھی ہو گیا, اور کتنے ادارے اس کے ساؤتھ میں چل رہے ہیں میرے بھائیوں. وہ ایسا کام کر کے گیا کہ قیامت کی صبح تک جب تک وہ اس کے کیے ہوئے کام ہیں اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. اور ہماری اور آپ کی فکر صرف بچوں تک, گھر تک میرے بھائی یہ فکر نہیں. مومن کی فکر ہوتی ہے کہ مومن یہ سوچتا ہے کہ ہمیشہ میں لوگوں کے ہاں زندہ رہوں, یہ کام کرتے جاؤں. کتنے پیسے والے ہیں جن کے ماں باپ مر چکے ہیں, کسی کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں اللہ نے مجھے پیسہ دیا ہے, میرے باپ کے لیے میں کوئی دین کا کام کروں؟ کسی کو فکر نہیں میرے بھائی, کسی کو فکر نہیں ہے. ایسی دولت پہ لعنت ہے میرے بھائیو, جو دولت انسان کے ماں باپ کے کام نہ آئے, جو انسان کو مرنے کے بعد فائدہ نہ پہنچائے. کیا اس کام کی دولت؟ وہ مرنے کے بعد سب دولت یہیں رہنے جائے گی, آپ صرف کفن میں جائیں گے. کفن میں میرے بھائیو ہر انسان آخرت کی فکر کرے, اور یہ ہیپی نیو ایئر کو پیغام سمجھے کہ آخرت کی طرف. کسی کا باپ مر گیا ہے, اس کا باپ پراپرٹی چھوڑ کے گیا ہے, وہ سب سے بڑا بخیل ہے اور ظالم ہے اپنے باپ پر کہ وہ اپنے باپ کے نام پر کسی مسجد میں دان نہ کر پائے, کسی مدرسے میں دان نہ کر پائے, اور لوگوں کو اسے بار بار مطالبہ کرنا پڑے. میرے بھائیو میری باتیں اگرچہ تلخ ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے خطبہ دیا کرتے تھے لائق, تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں بات بیٹھے, کیونکہ میٹھی باتیں کرتے کرتے لوگوں کو شوگر ہو گیا ہے, اور لوگوں کو لگتا ہے شیخ صاحب بڑے غصے میں آتے. میرے بھائی اللہ کے رسول کا طریقہ یہی تھا. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو دین کے لیے کچھ کر جانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں غصے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہیپی نیو ایئر یہ ہمیں اپنی موت کا پیغام سمجھنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے زیادہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری ماں اور بہنوں کو بھی دین کے لیے جینے والا بنائے, دین کے لیے مرنے والا بنائے, حق کے راہ میں ہمیں غصہ کرنے والا بنائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل أكبر.